بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بہترین دوست رہتے تھے، رافع اور جاوید۔ دونوں کی دوستی گاؤں کے ہر شخص کے لیے مثال تھی۔ وہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے۔ رافع اور جاوید دونوں سپاہی تھے اور گاؤں کے دفاع کے لیے ہمیشہ تیار رہتے۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے، رافع اور جاوید کی دوستی اتنی مضبوط ہے کہ زندگی میں کوئی بھی مشکل انہیں الگ نہیں کر سکتی۔ رافع اور جاوید کا ایمان اور اخلاق بھی سب سے اعلیٰ تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے اور اپنے فرائض کو ایمانداری سے انجام دیتے۔ ایک دن دشمنوں کی فوج گاؤں کی طرف بڑھنے لگی۔ گاؤں کے لوگ خوفزدہ ہو گئے کیونکہ دشمن کی تعداد زیادہ اور طاقت بہت تھی۔ گاؤں کے سردار نے رافع اور جاوید کو حکم دیا کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گاؤں کی حفاظت کریں۔ دونوں دوست فوراً تیار ہو گئے، لیکن دل میں ایک دوسرے کے لیے فکر بھی تھی۔ جنگ کا دن آ گیا۔ دشمن بہت قریب تھا اور گاؤں کے دفاع کے لیے ہر سپاہی کی جان خطرے میں تھی۔ رافع اور جاوید نے اپنی تلواریں پکڑی اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ شروع ہوئی اور دشمن کی شدت بہت زیادہ تھی۔ ہر طرف شور اور دھواں تھا، لیکن رافع اور جاوید ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر لڑتے رہے۔ درمیان میں جاوید ایک لمحے کے لیے زخمی ہو گیا۔ اس کی سانس پھول گئی اور وہ زمین پر گر گیا۔ رافع فوراً جاوید کے پاس پہنچا اور اسے سہارا دیا۔ جاوید نے درد سے کہا، رافع تم اپنے آپ کو بچاؤ، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لیکن رافع نے کہا، نہیں دوست، ہم ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تمہارے بغیر میری جان کا کیا فائدہ؟ رافع نے جاوید کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور دشمن کے حملے سے بچانے کے لیے آگے بڑھا۔ دشمن کی تلواریں اور تیر چاروں طرف سے برس رہے تھے، لیکن رافع نے اپنے دوست کی حفاظت کے لیے ہر خطرہ برداشت کیا۔ وہ جانتا تھا کہ دوست کی جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے۔ دشمن نے دیکھا کہ ایک سپاہی اپنے دوست کی حفاظت میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہا۔ وہ حیران اور غصے میں آ گئے۔ انہوں نے زیادہ زور سے حملہ کیا اور ایک لمحے کے لیے رافع کے لیے سب کچھ مشکل ہو گیا۔ لیکن رافع کا ایمان اور محبت اتنی مضبوط تھی کہ وہ اپنے دوست کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رافع نے جاوید کو محفوظ جگہ پر پہنچایا اور خود دشمن کی تلواروں کے سامنے آ گیا۔ اس نے دل میں دعا کی، یا اللہ، میری جان خطرے میں ہے، لیکن دوست کی جان بچا کر مجھے کامیابی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رافع نے دشمن کے کئی سپاہیوں کو شکست دی اور جاوید کو مکمل حفاظت کے ساتھ واپس لے آیا۔ جاوید نے رافع کی جانب دیکھا اور کہا، رافع تم نے اپنی جان دوست کے لیے قربان کر دی۔ یہ محبت اور وفاداری کی سب سے بڑی مثال ہے۔ رافع مسکرا کر بولا، دوست کی حفاظت کرنا سب سے بڑا فرض ہے اور اللہ کی مدد سے میں یہ کر سکا۔ گاؤں کے لوگ حیران اور خوش ہوئے کہ دو دوست ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ سردار نے رافع اور جاوید کی تعریف کی اور کہا، آپ دونوں کی قربانی اور وفاداری نہ صرف گاؤں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے سبق ہے۔ اس دن کے بعد رافع اور جاوید کی کہانی گاؤں میں ہر شخص کے دلوں میں نقش ہو گئی۔ بچے اور نوجوان اسے سنتے اور سیکھتے کہ حقیقی دوست وہ ہے جو مشکل وقت میں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کر دے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن رافع اور جاوید کی قربانی کی یہ مثال آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ لوگ کہتے، جو دوست اپنی جان کے خطرے میں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عزت، سکون اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ رافع اور جاوید کی یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دوست کی محبت صرف خوشی اور کھیل کود میں نہیں بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے میں ہے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو جان کے خطرے میں بھی اپنے دوست کو بچانے کے لیے تیار ہو۔
گاؤں کے لوگ اب بھی بچوں کو رافع اور جاوید کی قربانی کی کہانیاں سناتے ہیں۔ وہ کہتے، دیکھو، دوست کی خاطر جان دینے والا سپاہی ہی حقیقی محبت اور وفاداری کی پہچان ہے۔ اور یوں رافع اور جاوید کی دوستی اور قربانی کی کہانی نہ صرف گاؤں کے لوگوں کے لیے سبق بن گئی، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک روشن مثال ہے کہ دوست کی محبت میں قربانی، ایمان اور وفاداری سب سے بڑی دولت ہے۔